السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد لگ جانے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیعہ کا سہل بن حنیف کے پاس سے اس وقت گزر ہوا جب وہ غسل کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ جس طرح کا خوبصورت اور حسین بدن میں نے آج دیکھا ہے، اس طرح کا بدن تو کسی پردہ نشین دوشیزہ کا بھی نہیں دیکھا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ سہل بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سہل بے ہوش ہو گئے، ان کا علاج فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تم کسے الزام دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عامر بن ربیعہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ جب کوئی اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے، اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے اور دونوں گھٹنوں کو اور تہبند کے اندر کے حصے کو دھوئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس پانی کو سہل کے اوپر انڈھیل دو، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ برتن کو اس کے پیچھے سے اس کے اوپر انڈھیل دو۔ نظر لگنا ایک ایسا امر واقع ہے جو کئی دفعہ مشاہدے میں آ چکا ہے، لہٰذا اس کا انکار ممکن نہیں۔ جادو اور نظر بد کی ہلاکتوں، بربادیوں اور تباہیوں سے کون واقف نہیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آئے دن نظر بد کے تیروں سے بسمل انسانوں کی ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے مجروح و مقتول ہوتے ہیں کہ بولنے و بیان کرنے سے ہی قاصر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ گم ہم کیفیت میں قبروں میں سو جاتے ہیں۔ یہ نظر کا تیر اپنے پرائے، چھوٹے بڑے، عزیز و رشتہ دار کسی کو نہیں چھوڑتا۔ شاید ایسے ہی کسی موقع پر نظر بد کو نگاہ ناز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نظر بد تلوار کی طرح وار کر کے حضرت انسان کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نظر حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دو مفہوم حدیث۔ مذکورہ بالا حدیث میں اگر تقدیر الہی پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر کام تقدیر الہی سے ہوتا ہے، لہٰذا بڑے سے بڑے کام میں بھی جب تک تقدیر الہی شامل نہ ہو تو وہ سر انجام نہیں پا سکتا۔ گویا کوئی چیز بھی تقدیر کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، لہٰذا اگر بالفرض کوئی چیز ایسی طاقت رکھ سکتی کہ وہ تقدیر الہی کے دائرہ کو توڑ کر نکل جاتی تو وہ نظر ہو سکتی تھی، لیکن نظر باوجود اس قدر مؤثر ہونے کے وہ بھی تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی۔ نیز حدیث بالا میں یہ جملہ بھی ہے، جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کی فرمائش کو پورا کر لو۔ بازار میں ایک اور حدیث شریف ملتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر اموات کا سبب تقدیر الہی کے بعد نظر لگنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے، بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے
اور پلو میں پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالا یا پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اسے دم کرو۔ بخاری شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سام کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہے، کیا فکر و فاقے کا شکار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ نظر بد کی علامات۔ نمبر 1، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا۔ نمبر 2، جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانتوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا۔ نمبر 3، بکثرت پیشاب کا آنا اور قضائے حاجت کے لیے جانا۔ نمبر 4، بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں۔ نمبر 5، دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف۔ نمبر 6، چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ نمبر 7، تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسوؤں کا بہنا۔ نمبر 8، پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظے کا کمزور ہونا اور بے توجہی رہنا۔ نمبر 9، مسلسل تھوک بہنا، جا کی مانند یا سفید بلغم۔ نمبر 10، سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹک ٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ نمبر 11، جسم میں خارش اور چونٹیاں رینگتی محسوس کرنا۔ نمبر 12، آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا، جھپکنا۔ نمبر 13، پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ نمبر 14، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا۔ نمبر 15، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زیبائش سے بے نیاز ہو جانا۔ نمبر 16، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا۔ نمبر 17، پلکوں اور بنوؤں پر بوجھ۔ نمبر 18، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ نمبر 19، جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا۔ نظر بد کا طریقہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ صحیح مسلم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صحیح البخاری۔ اور ایک جگہ یہ دعا بھی موجود ہے: اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، بیماری دور کرنے والے، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔